لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیاً فی درجاتی فاطماً فی تطہیراتی حسناً فی صفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقراً فی الاولین والآخرین معلوماتی صادقاً فی اقوالی کاظماً فی جمیع احوالی متمقناً فی مقام الرضا جویداً کف عند العطاء ہادین الی سبیل النجاة عسکرین مع الغزاة مہدین الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسین کے نانا پہ پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین پہ حسنین کے نانا پہ پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ اور جو بھی سرکار کی الفت کے جلاتے ہیں چراغ، جو بھی سرکار کی الفت کے جلاتے ہیں چراغ، دو جہاں میں چراغ ان کا جلا کرتا ہے، دو جہاں میں چراغ ان کا جلا کرتا ہے۔ جو بھی سرکار کی الفت کے جلاتے ہیں چراغ، دو جہاں میں چراغ ان کا جلا کرتا ہے۔ اور باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے۔ عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، اور اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے۔ اور تربت حضرت سجاد دعا دیتی ہے، تربت حضرت امام سجاد دعا دیتی ہے، تربت حضرت سجاد دعا دیتی ہے۔ جب بھی صحرا میں سفر آبلا پا کرتا ہے، جب بھی صحرا میں سفر آبلا پا کرتا ہے، اور نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام لیوا ہے جو صدیقی نبی کے گھر کا، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے، نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے۔ اور بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ ذکر سادات کا صدیقی بڑا کرتا ہے، بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، ذکر سادات کا صدیقی بڑا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اور بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ ذکر سادات کا الحمدللہ صدیقی فاروقی بڑا کرتا ہے۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لیں، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو راجہ مہاراجہ کی تعریف کرنا نصیب ہوتی ہے، اور کسی کو آل رسول کی تعریف کرنا نصیب ہوتی ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ کسی کو خدا کا ذکر نصیب ہوتا ہے، کسی کو دوسرے لوگوں کا چرچا نصیب میں ہوتا ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے نا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے ان کا ذکر مل جائے، ان کی فکر مل جائے۔
ان کا ذکر مل جائے، ان کی فکر مل جائے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑے نصیب کے یہ فیصلے ہوتے ہیں، ہے نا. چن لیا جاتا ہے، ذکر بڑا ہوتا ہے. نام نبی کا گھر والوں کا لینے کا، ان کا بھی ذکر زمانے میں ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے دھوم دھام سے ہو رہا ہے، بڑے زبردست سوما عرس ہے. لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ بابا تاج الدین، ارے بھائی اشعار کے اندر ہی اس کا جواب ہے. وہ تو ویسے ہی آل نبی اولاد علی ہے نا. امام حسن عسکری علیہ السلام والا جدی علیہ السلام کی اولاد ہے، ویسے ہی سید ہیں. اور جو ان کا وفادار ہوتا ہے وہ زمانے میں یوں ہی چلتا ہے، ان کا چراغ، ان کا نام، ان کی شان. سیدنا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناگپور کی سرزمین پر زبردست اپنے آپ میں ایک آفتاب ولایت، ماہتاب ولایت، آفتاب و مہتاب. اللہ اللہ، بڑی کرامتیں ہیں سرکار کی، بڑی سیرت پاک ہے، بڑی دیوانے ہیں، مجذوب ہے اللہ اور اس کے رسول کے زبردست عاشق ہے. اپنے آپ میں ایک مستانہ وار ہے. اللہ سے ایسی لو لگی تھی واللہ العظیم، آپ نے خود ہی لوگوں کو بتانا چاہا کہ تاکہ لوگ مجھ سے دور رہے اپنی سوانح حیات میں، زندگی میں پاگل کی طرح رہے. لہٰذا لوگوں نے اٹھا کر کے، انگریز کا دور تھا، پاگل خانے میں ڈال دیا. لیکن جب وہاں معاملہ ہوا تو آپ نے بتایا کہ اگر لوگوں کے سامنے ہم پاگل کا طریقہ اپنا سکتے، ویسے بھی ہم پاگل ہیں، اللہ و رسول کے پاگل ہیں، دیوانے ہیں. جسے تم پاگل کہتے ہو، ہم اسے دیوانے کہتے ہیں. ہم دیوانے لوگ ہیں. لیکن ہم چاہے تو کیا، جب زیادہ سختی ہوئی تو مختصر انداز میں عرض کروں تو جتنے تالے لگے ہوئے تھے، جتنے لوگ انگریزوں نے لگائے تھے، جیل بند کر کے آپ کو اندر سے اندر کیا تھا، کیونکہ آپ ہی چاہتے تھے کہ میں اندر چلا جاؤں تاکہ دنیا مجھ سے دور رہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہوں. لہٰذا آپ اندر چلے گئے. جب بہت زیادہ معاملہ ہوا تو جیسے ہی آپ نے ایک لفظ اپنے جیل خانے، قید خانے میں ایک لفظ کہنا تھا، پورے ناگور میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. اندر بیٹھے ہیں، نہ کوئی مائک ہے، نہ کوئی اسپیکر ہے، نہ کوئی یہ ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی یہ ہے. سرکار بیٹھے ہیں، وہ ایک زبان کہاں تو پورے میں آواز جاتی ہے، تالے خود بخود کھل جاتے ہیں. ہمارا اختیار ہے کہ ہم تالی بھی کھول سکتے ہیں، جالی بھی کھول سکتے ہیں، باہر بھی آ سکتے ہیں. فوراً سب کھل گیا. اور بتا دیا امام زین العابدین بھی یہی طاقت کے مالک تھے کہ ان کی ایک اشارے پہ ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی تھی. یہ اختیار تھا، مگر صبر کر کے خدا کی رضا کے لیے انہوں نے باندھے رکھا تھا. امام زین العابدین کا وہ جواب ناگپور کی سرزمین پر، اور ایک آواز بتا رہی ہے کہ ہم چاہے تو پورے ناگپور میں آواز پہنچا سکتے، پورے چاہے تو علاقے میں، چاہے تو پوری سوسائٹی میں، چاہے تو ناگپور کے باہر، جہاں تک ہم چاہتے ہیں وہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے. ہم اگر چاہے کہ پہلا شخص سن رہا ہے وہی آخری شخص سنے تو ویسا ہو سکتا ہے. غوث اعظم کی محفلوں میں ہوتا تھا، بڑے بڑے اولیاء کرام جب محفلیں کرتے تھے تو ویسے ہی ہوتا تھا. یعنی آواز بھی ان کے اختیار میں، ہوا بھی ان کے اختیار میں، جیل بھی ان کے اختیار میں، تالی بھی ان کے اختیار میں، انگریز بھی ان کے اختیار میں، رنگریز بھی ان کے اختیار میں. اللہ نے ان کو وہ اختیار و پاور عطا فرمایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ اولیاء کرام ہے. ان اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اہل بیت رسول ہے، یہ علی رسول ہے، اولاد بطول ہے. واللہ العظیم ذکر سادات تو گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے کچھ انداز میں سنا تھا کہ یہ نصیب والوں کے نصیب میں ہوتا ہے. حضرات محترم، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، اور کیوں نہ ہو آج کل لوگوں میں ہمارے یہاں کچھ اور ہی معاملات ہو رہے ہیں، ہے نا. ذرا سی تعریف کی تو کسی اور کی تعریف اس کے مقابل لا کے کھڑی کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی عظمتوں سے انکار نہیں. ہم اگر کسی کے القاب بیان کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو القاب دے کر کے لا کے برابر مقابلہ پہ، مقابلہ تھوڑی کیا جا رہا ہے، یہ کوئی مقابلے کی جگہ تھوڑی ہے. اب ہم کیا کریں جب اللہ کے رسول اپنا خطبہ روک دیتے ہیں؟ خطبہ دے رہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ توجہ سے سن رہے ہیں. صحابہ کا سننا کیسا تھا؟ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں سنتے تھے. صحابہ کرام کا سننا، نبی کی گفتگو، سبحان اللہ، پورا خواب و خیال، پورا دماغ، پورا دل، قلب حاضر حال ہو کر رسول کو سنا کرتے تھے. ایک ایک لفظ ان کے اندر، روح میں، قلب میں، جگر میں، ذہن میں اترا کرتا تھا.
خطبہ اللہ کے رسول دے رہے ہیں، جمعہ ہے۔ مختصر انداز میں عرض کروں، واقعہ مشہور مگر جس طرف اشارہ کرنا ہے اس لیے میں تھوڑی اسپیڈ سے بول رہا ہوں۔ آپ واقعہ جانتے ہیں، جیسے ہی حسنین آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، بارہا اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا۔ امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، کیونکہ بچپن کا معاملہ ہے، ننھے قدم ہے، چلنے میں لڑ کھڑانے کا معاملہ ہو سکتا ہے، بچپن ہے، لیکن گرے نہیں۔ کیسے گر سکتے؟ جس کا نانا تاجدار عالم ہو، جس کا رکھوالا حضور بن جائے، وہ کبھی گرا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لڑکھڑاتے ہوئے حسن آئے، حسین آئے، آقا خطبہ دے رہے، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچانک نظر پڑی، کھڑے کھڑے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خطبہ ہے نا کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نظر پڑی کہ حسنین کریمین آ گئے، آپ نے خطبہ موقوف کیا، روکا اور بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، بیٹھ گئے۔ پھر آگے اور ہے، جب آئے آپ نے ان کو لے لیا، ہاتھوں میں لیا، اوپر واپس گئے، پھر سے خطبہ شروع کر دیا، پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا، اور دوبارہ خطبے کے اندر آپ نے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ تغابن کی، اور پھر جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بیٹے حسین ہے، یہ حسن ہے۔ بہرحال تو اب ذرا سا آپ دیکھیں، کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر بیٹھ گئے حسنین کو دیکھ کر، تاکہ انہیں جو ہے پھر اتر کے انہیں لے بھی لیا گود میں، پھر ممبر پہ چڑھ گئے، اور پھر آ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سا دیکھیے کیا کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خطبہ دے رہے ہیں، ہر جمعہ کا خطیب خطبہ ممبر پہ دے رہا ہے، وہ درمیان میں بیٹھتا کیوں ہے؟ وہ درمیان میں بیٹھتا کیوں ہے؟ وہ خطیب صاحب، امام صاحب، حضرت صاحب سے پوچھو، کیا خطبہ بھول گئے؟ کیا کوئی گشی تاری ہو گئی؟ کچھ چکر وکر آ گئے؟ کیا ہے؟ بیٹھے کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی اللہ کا نام ہے، خطبہ ہے، ایک ہی میں خطاب کر کے اتر جاؤں؟ یہ درمیان میں بیٹھ جانا کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ، اور امام کو حکم ہے وہ من ہی من میں درود پڑھے، اور عوام کو ہے من ہی من میں دعا کرے، چند آیتوں کی تلاوت ہو، اتنی دیر تک وہ رکا رہے، اور پھر واپس کھڑے ہو جائے، تو ہر کوئی مفتی صاحب، خطیب صاحب یہ کہیں گے یہ سنت رسول ہے، یہ رسول کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے۔ تب یہ میں سوال کرنا چاہوں گا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم سنت تک رک گئے، ہم تحقیق سنت تک چلے گا۔ سنت تک رک جانا یہ عوام اہل سنت کا کام ہے، اور سنت کی تحقیق تک چلے جانا یہ امام اہل سنت کا کام ہے، یہ اولیاء کرام کا کام ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے۔ سنت بتانا یہ عالم کا کام ہے، سنت کو نبھا کر اس کی حکمت کا راز کھولنا یہ صوفی باصفا کا کام ہے۔ سنت سکھانا یہ مفتیوں کا کام ہے، اور سنت کی حکمت اور راز سے واقف کرانا یا تو شاہ عالم کا کام ہے، یا واج الدین بابا کا کام ہے، یا اولیاء اکرام کی مقدس جماعت کا کام ہے۔ سنت ہے، مگر سنت کیوں؟ کیسے سنت بنی؟ کیسے سنت بن گئی؟ وہ سنت ایسے بنی کہ جب حسنین آ گئے تھے اور رسول اللہ کھڑے کھڑے تھے خطبہ دیتے ہوئے بیٹھے، وہ بیٹھنا ایسا سنت بن گیا۔ اب ہر خطیب کو صبح قیامت تک یہ حکم ہو گیا کہ تمہیں ایک خطبہ نہیں، اب 2 خطبے کرنے ہیں، اس ایک ہی میں 2 خطبے کرنے ہیں، تاکہ وہ رسول اللہ کا وہ بیٹھنا، وہ سنت یادگار رہے۔ اے میرے مالک، اے میرے پیارے آقا، آپ تو نواسوں کے لیے بیٹھے تھے، یہاں ہم کس کے لیے بیٹھے؟ کہا میں نواسوں کے لیے بیٹھا، تم بیٹھو گے تو یاد آئے گی حسنین کی۔ ہمارے خطبے میں حسن کی یاد، بیٹھنے میں حسین کی یاد، خاموشی میں حسین کی یاد، بولنے میں حسین کی یاد، چلنے میں حسین کی یاد۔ صرف حسنین کا تذکرہ تقاریر و محفل میں نہیں، اہل سنت کی ہر ادا میں داخل ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور بول دے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔
راز سنت راز طریقہ رسول کو جاننا ہر کسی کا بات نہیں، بس کی بات نہیں، یا تو بیٹھنے والا صحابی سمجھ رہا تھا یا آل رسول سمجھ رہا تھا، یہ خون علی سمجھتا ہے یا خون علی کا فیضان لے کر وہ اولاد غلام علی سمجھا کرتا ہے۔ ہر سنت میں ایک حکمت ہے، اس سنت کی حکمت آج سن لو، یہ رسول اللہ بیٹھے تھے، یہ وہی بیٹھنا ہے، یہ وہی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر ادا کرنا بھی ادا ہو رہا ہے، رب کا خطبہ خطیب جو ہے خطبہ حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، اور رسول اللہ کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے، خدا کا ذکر ساتھ میں ہے، رسول کا طریقہ، خدا کا ذکر ہے نا، رسول کا طریقہ اور حسنین کی یاد، خطبے میں خدا کا ذکر، رسول اللہ کا طریقہ اور حسنین کی یاد، امام حسن کا یاد، امام حسین کی یاد، واللہ العظیم کیا مرتبہ ہے حسنین کا، کہاں خطبے میں درمیان، کہیں نماز میں، کہیں ادھر چاروں طرف یہ پنجتن ہے، عبادت کے اندر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایسا اہل بیت کی محبت کو گھول دیا ہے کہ گویا عبادت وہ عبادت اس وقت تک بن ہی نہیں سکتی جب تک حسنین کی یاد نہ آ جائے، جب تک حسنین کی یاد نہ آ جائے وہ عبادت بن ہی نہیں، وہ خطبہ مکمل نہیں جب تک بیٹھا نہ جائے، وہ نماز مکمل نہیں جب تک پیارے آقا اور حسنین کریمین یاد نہ آ جائے، جب تک یہ پنجتن کا فیضان نہ ہو، نہ عبادت کا راز کھلتا ہے، نہ سنت کا فیضان ملتا ہے، نہ کسی فرض کا فیضان ملتا ہے۔ اگر اس کا فیض حاصل کرنا ہو تو یہی کربلا والے ہیں، یہی جو ہے اہل بیت رسول ہے، یہ آل رسول ہے، یہ اولاد بطول ہے۔ واللہ العظیم آج کا یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، جسے چاہو جسے دیکھو وہ اپنی مرضی سے اپنی رائے قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے، رائے قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی نہیں عزیزان محترم، جب آپ اولیاء اکرام پر نظر ڈالیں گے، جب آپ مفکر اسلام پہ نظر ڈالیں گے، جو اولیاء کو جو ہے ماضی قریب کے آپ ان پر نظر ڈالیں گے، تو ہر ایک کے اندر آپ جو ہے اہل بیت کی محبت کو پائیں گے، ہر ایک کے اندر آپ جو ہے اپنے ایک دلچسپی آپ اس کے اندر نظر آئے گی۔ خود احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ کیا مسرور ہو کر کہتے ہیں؟ کیا شوق میں جھوم کر کہتے ہیں؟ کیا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، واہ وقت کا ولی مجدد یوں کہہ رہا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ یہی تو ماہرہ شریف کے حضرت سیدنا حسنین نجمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کئی اشعار کے اندر، کئی نعت و منقبت میں ایک بڑی مشہور ہے، کتنی زبردست انہوں نے لکھی ہے۔ کیا پیغام دیا؟ نعرہ حیدری یا علی علی، ہے نا، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ تو ہے، ہمارے دادا بھی ہے، ہمارے نانا بھی ہے، یہ شعر لکھا ہے انہوں نے۔ حسنین نجمی میاں ماہرہ شریف کے صاحب سجادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری منقبت لکھ کر کے امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے نعرہ حیدری، ہمارے رگ بگ میں یہ جو ہے رسا بسا ہوا ہے، ہمارے جد اعلیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ حضرات ہمارے بزرگوں کے پر آپ ڈالنے کی نظر، چاہے وہ احمد رضا ہو، چاہے وہ ماہرہ شریف ہو، کہیں پر بھی آپ نظر ڈالیں، ارے فیضان ہی وہاں سے لینا ہے، وہاں سے ہٹ کر کسی کو نہ کچھ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، اور وہیں سے سارا معاملہ۔ ہماری اس شہر احمد آباد کی سرزمین پر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، وقت کا ایک مجدد بھی ہے، اور مجدد کے ساتھ ساتھ آل رسول بھی ہے، اور آل رسول کے ساتھ ساتھ علم کا ایسا سمندر و فیضان ہے کہ پوری دنیا اسے قبول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جگ میں مشہور حضرت سیدنا شاہ وجی الدین علوی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے، اپنے وقت کے مجدد بھی ہے، مجدد اعظم بھی ہے، علم کا سمندر بھی ہے، اور آل رسول بھی ہے، اولاد بطول بھی ہے، علوی الحسینی بھی ہے، کیا شان ہے، پورا گھرانہ ہی شان والا، علی کا گھرانہ ہے بھائی، جسے دیکھو سمندر ہی سمندر۔ تفسیر پہ آ جائے تو بے اگر حقیقت محمدیہ پر لکھنے آ جائے تو وجیہ الدین کا جب قلم چلتا ہے تو واللہ العظیم جس مسئلے پر آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ کا جو ہے بغداد اور روس طرف جانا ہوا، دیکھیے علم کا شوق ان کو کتنا تھا، وہاں آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ مرکز علم ہے، بغداد مرکز ولایت رہ چکا ہے، مرکز علم رہ چکا ہے، وہ آپ جانتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے اور کچھ علم حاصل کرنا ہے،
یہ شوق تھا۔ تو وہاں کے جو شیخ اعظم تھے، حضرت والا تھے، ان سے عرض کیا کہ مجھے علم کے لیے اور یعنی کہ علم حاصل کرنا۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون عرض کر رہا ہے، کون ہے، لہٰذا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ ہندوستان، گجرات سے آیا ہو۔ تو کہا اچھا کہاں کے رہنا؟ وہاں کے۔ تو پھر کہا، انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی کہاں ضرورت ہے علم حاصل کرنے، تم یہاں کہاں آ رہے ہو؟ ارے وہاں وہ ہے شیخ وجیہ الدین علوی کر کے، انہی سے تم علم حاصل کرو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بندے نے عرض کیا، سرکار نے عرض کیا کہ حضور وہ شیخ وجیہ الدین میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ علم کا اتنے مہتاب ہو کہ مکے سے لے کے بغداد اور بغداد سے لے کے پورے جہاں میں روشن جن کا نام تھا، جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، پوری دنیا میں، اور ایسے شاگرد 1400 تو آپ کے خلیفہ ہیں، کئی ہزاروں شاگرد ہیں، انسان جنات ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایسا مدرس جو صرف انسانوں کو نہیں جناتوں کو بھی سبق دیا کرتا، فرشتے ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ وہ ایسا شیخ اعظم کہ ان کی نگاہوں سے فاسق جو ہے عاشق رسول بنتا ہوا نظر آیا، وہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کل سندل شریف ہے، 28واں چاند، کل رات بعد نماز عشاء سندل مبارک ہے۔ واللہ العظیم زمانہ گزر گیا، لیکن دیکھیے علی کے گھر کا چمکا ہوا وہ چراغ جل رہا ہے، چمک رہا ہے، ان کی فیضان آج بھی جاری ہے۔ کسی کو توتلا پن، کسی کو بول نہیں سک رہا بچہ، کسی کو پڑھائی نہیں ہوتی ہو، قرآن شریف نہیں آ رہا ہو، علم سیکھتا ہو مگر ذہن نہیں چل رہا ہو، زبان نہیں چل رہی ہو، واللہ العظیم آستانے پہ گردن جھکاؤ، زبان کو نکالو اور اس کی شکر کو چاٹ لو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، ادھر جھکا نہیں کہ ادھر علی کا دروازہ کھلا نہیں۔ تو پھر تمہاری جیسی عقیدت، جس کی جیسی نسبت محبت ہے نا، کسی کا دروازہ تب کھلتا ہے، کسی کا دروازہ آگے تک، تمہاری نسبت کی جو کھٹکھٹاہٹ ہے اس پر ہے، تمہاری محبت کہاں تک لے جاتی ہے، وہاں تک اس کا ان کا فیضان ہے۔ وہ تو دل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، زبان کے دروازے، ذہن کے دروازے، سارے دروازے وہیں سے کھلتے ہیں، سارے دروازے ان اللہ والوں کے آستانوں سے کھلتے ہیں۔ وہ شیخ وجیہ الدین علوی الحسینی رضی اللہ تعالی۔ پھر ایک اور دن ہے، انہوں نے بھی اپنا چرچا پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مچایا ہوا ہے، پوری دنیا میں۔ یہ اولاد علی ہی تو ہے بھائی، یہ اولاد علی ہے، جدھر دیکھو علی کا بیٹا چمک رہا ہے، علی کا بیٹے کا ہی گنبد چمک رہا ہے، علی کے فیضان ہی ان کے گھرانے کا فیضان ہے، نبی کے گھرانہ ہی ہے یہ۔ واللہ العظیم وہ سیدنا سرکار عہد الدین تارک السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ العظیم کچھو چھائی مقدسہ دنیا جانتی ہے، سارا لوگ جانتے، نہیں جاننے والے بھی انہیں جانتے ہیں، نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں کہ وہ گھرانے کا ایک شعر آ جاتا ہے تو ان کی چمک، ان کی دمک، ان کی رنگت، ان کا علم، ان کا ہنر، ان کا فیضان ایسا لگتا ہے کہ ہاں جو ہے ان کے اندر مخدوم اشرف کی مکمل فیضان برس رہا ہے۔ آپ کسی کو نظر ڈالیں، آج تقریباً 700 سال سے زائد عرصہ ہوا، یہ اتنا عرصہ ہوا مخدوم پاک کو، لیکن آپ دیکھیے ان کے گھرانے میں جس کا آپ بڑی بڑی نام لو خانواد اشرف میں ملے گا، آپ مقرر میں نام لو خاندان اشرف میں، آپ کوئی عاملین کا نام لو خاندان اشرف ملے گا، آپ کوئی صوفی باصفا محقق کا نام لو خاندان اشرف میں ملے گا، مفسر انہی میں تمہیں نظر آئے گا، اور بھی ہے خاندان، لیکن ایک چمکتا ہوا دنیا میں نام جنہیں لوگ جانتے ہو، پہچانتے ہو، بہت سے لوگ مانتے ہو، ان کو آپ خاندان اشرف میں آپ دیکھیں گے تو وہی سید نورانی اشرف تاج العلماء اسی میں نظر آئے گے، سمدانی میاں قائد ملت اسی میں نظر آئے گے، حضرت قادری میاں جلال الدین اشرف اسی میں نظر آئے گے، مدار میاں صاحب اشرف اسی میں نظر آئے گے، غازی اسلام غازی ملت اسی میں نظر آئے گے، سلمان اشرف غازی دین و ملت اسی میں نظر آئے گے، شیخ الاسلام والمسلمین جہاں اسی میں نظر آئے گے۔ کیا شان ہے ان کے اندر، کیا ایک ایک کرامت وہ موجود ہے، کیا سعادت، کیا علم، کیا نظر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخدوم اشرف جس شہر میں جاتے تھے، جس گاؤں میں جاتے تھے، پوری دنیا کی آپ نے سیر کی، وہاں کا علم بولتا تھا مخدوم اشرف میرے اندر یہ علم چھپا ہوا ہے، علم آپ کے قریب آتا تھا، آپ علم کے قریب، جیسے لقمان حکیم کہیں سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹی کہتی تھی کہ حضور میرے اندر یہ حکمت ہے، لقمان حکیم علیہ الرحمہ میرے اندر یہ حکمت ہے۔ اسی طریقے سے مخدوم اشرف کا یہ معاملہ ہے، جس جگہ جاتے تھے اگر وہاں کوئی علم موجود ہو، کوئی چیز موجود ہو علمی، تو ساری کے سارا وہ مخدوم اشرف کے پاس آ جائے گا، مخدوم پاک کے پاس آ جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
اے خانواد اشرف، اگر کسی مسئلے پر آ جائے تو وہ علم کے قریب نہیں، کتابیں ان کے پاس جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، علم ان کے پاس جاتا ہوا نظر آتا، اور محققانہ فیصلہ، علی الحق فیصلہ، ایک جو ہے قلم، ایسا قلم چلتا ہے کہ جیسے کربلا کی تلوار نہیں رکی، اس کا چھوچے والے کا قلم جب چلتا ہے تو وہ فائنل ہو کر کے رک جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک نچوڑ لا کر کے دنیا کے سامنے رکھتا ہونا۔ یہ کیا ہے؟ اولاد علی کا فیضان، اولیاء کا فیضان ہے، اولیاء سادات کا فیضان ہے۔ یہ سید بھی ہے، ولی صفت بھی ہے، ولی کا گھرانہ بھی ہے، مخدوم ابن مخدوم بھی ہے۔ تو آپ شاہ وجی الدین سرکار کو آپ دیکھیں یا مخدوم سمنا کو آپ دیکھیں، جن کا سندل بھی قلب مبارک ہے۔ اللہ اللہ حضرات، آپ اندازہ لگے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے وقت کا وہ جلال اعظم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ کے اندر، جن کے قریب میں ادھر مزار ہے، ادھر کی مسجد ہے نا، مزار ہے، مسجد ہے، اس مسجد کے تعلق سے یہ لکھا گیا۔ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور حضرات لکھتے ہیں، میں نے جب فرماتے ہیں وہ کہ جب میں نے وہاں پہنچا تو مجھے جو ہے نیند غالب آ گئی، میں نے دیکھا سرکار سلطان الہند غریب نواز سرکار تشریف لے آئے۔ فرمایا عبد الرحمن، یہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہاں میں بھی آتا ہوں، یہاں خضر بھی رہتے ہیں، رجال الغیب بھی رہتے ہیں، یہاں فلاں بھی ہوتے ہیں، یہاں میرے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آتے ہیں۔ یہ میرا محبوب سید اشرف میرا محبوب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اگر تجھے فیض چاہیے، کچھ چاہیے، اس جگہ آ جایا کر، تجھے سب مل جائے گا۔ وہ اٹھے اور اپنی کتاب میں لکھا بہت ساری باتیں، فرمایا کہ جب ان کے قریب کی مسجدوں کا یہ عالم ہے تو اس مزار اشرف کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مخدوم اشرف کی وجہ سے یہ اولیاء اکرام کا مسلسل آنا، بلکہ فرمایا حسنین کریمین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو معلوم ہوا جو مزار کے قریب مسجد ہوتی ہے اس میں کچھ اور بھی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ مسجدیں سب ہیں، پوری دنیا میں ہے، لیکن جو ایسے ولیوں کے قریب ہوتی ہے وہ صرف مسجدیں نہیں، اس مسجدوں میں چار چاند لگانے والے آل رسول ہوتے ہیں۔ جہاں آل رسول چار چاند لگا دے، جہاں اللہ کا ولی محبوب بندہ اولاد حسن اولاد حسین چار چاند لگا دے، وہاں پھر یہ روحانیت کا آنا جانا، وہاں موجود رہنا، وہاں کا فیض، رجال الغیب اور یہ ساری چیزیں، جیسے بندہ نواز کی خانقاہ کے اندر ہم لوگ گئے، ایک دن دیکھا کہ وہاں بھی ایک خانقاہ ہے اور باقاعدہ وہاں بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کون کون آئے ہیں اور کون کون آتے رہتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں لکھی ہے کہ یہ وہ مقام خانقاہ ہے، بندہ نواز ہے، جہاں فلاں آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، فلاں بزرگ ہے اور ان کی یہ روحانیت ہے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ جہاں ولی ہوتا ہے وہاں سارے ولی آتے ہیں، وہاں ان کے جد اعلیٰ آتے ہیں، وہاں اور جو ہے ان کا جہاں جہاں سے نسبت فیضان ہے، ان کے پیر ان کے پیر ان کے پیر، وہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم خانقاہ شاہ عالم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی یہاں کی روحانیت اللہ ہی جانے کیا معاملہ ہے، یہاں کے معاملات اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ولی جانے، اور اللہ کا ولی کا کرم جس پہ ہو جائے وہ بندہ جانے، جس پہ ان کا کرم ہو جائے وہ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے والا ہی دیکھے، جاننے والا ہی جانے، سننے والا سنا کرتا ہے کہ روحانیت کا کیا عالم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، دین و صراط مستقیم پر، صحیح راستے پر، دین اسلام کے راستے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب